اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے، 63 اور 64، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کو سلام ہو، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں سے اس سے پہلے رحمان کے اوپر گفتگو تھی، اللہ رب العزت کی الوہیت کو بیان کیا گیا، اور پھر قدرت کے مظاہر بیان کیے گئے تاکہ اللہ کی یاد آئے، اور اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بیان کی کہ دیکھو تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسانے والا اور زمین سے غلے اگانے والا میں ہوں، اس پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا اور اس پوری کائنات کو چلانے والا میں ہوں، لہٰذا عبادت پھر کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کہہ کے اس کے بعد اب یہاں سے اللہ رب العزت نے اس آیت سے لے کر اور آخر تک رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ ایک ایسے بندے جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر عباد الرحمن کہا گیا، رحمان کے بندے۔ رحمان اللہ رب العزت کی جو صفت ہے، صفت رحمت ہے، تو اس کی طرف نسبت کر کے یہ کہا گیا کہ رحمان کے بندے، یعنی بندوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب جو انتہائی مہربان ہے، بڑی شفقت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا اور انتہائی محبت سے پیش آنے والا ہے، تو پھر تم جو اس کے بندے ہو، تم کو بھی آپس میں اسی طرح سے رحمت کرنا چاہیے، شفقت کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے اور کام آنا چاہیے۔ اس کی جو صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اب نمبر 1 ان کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ ہون کہتے ہیں نرمی کو، جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، یعنی کہ ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، غرور نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسا شخص جو غرور سے بھرا ہوا ہو، تکبر سے بھرا ہوا ہو، اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ، اس کی چال ڈھال ایک بالکل الگ ہی ہوتی ہے۔ وہ شخص جو دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہو، دوسرے کو ذلیل سمجھ رہا ہو، اس کا انداز، بات کرنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز سب بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہر قسم کی کدورت سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے بالکل پاک کر لو۔ اگر تم ایسے بندے بننا چاہتے ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے، نیک بندے اور عمدہ بندے، اللہ کی نگاہ میں محبوب بندے اگر تم بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے گھمنڈ اور تکبر کو اپنے آپ سے جدا کرو، الگ کرو۔ اللہ کے نیک بندے بن کر رہو، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، تمہارے پاس جو بھی طاقت ہے، تمہارے پاس جو بھی منصب ہے، تمہارے پاس جو بھی دولت اور ثروت ہے، یہ سب اللہ کی بخشی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ جب چاہے ان کو چھین لے، جب چاہے ایک اچھے بھلے شعور والے انسان کو پاگل بنا دے، اور جب چاہے اسے مجنون اور دیوانہ بنا دے، جب چاہے ایک طاقتور اور لحیم شہیم انسان کو بیماری میں مبتلا کر کے بستر پر لٹا دے، جب چاہے وہ ایسے شخص کو جو انتہائی زبان رکھتا ہو اور شاندار بولتا ہو، جب چاہے اسے گونگا کر دے۔ تو تمہارے اندر اپنی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ رب العزت کی بخشی ہوئی ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھو کہ جس اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، دولت دی ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، اس پر غرور اور تکبر مت کرو۔ غرور اور تکبر کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ دوسرے بھائی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو،
اسے ذلیل مت کرو۔ تمہیں کیا پتا کہ اللہ کب تمہاری اس صفات کو تم سے چھین لے۔ جس چیز پر انسان آج بہت اترا رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں کب اللہ تبارک تعالیٰ اس سے وہ چیز چھین لے اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ جائے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ دیکھ ذرا ڈور کس کے ہاتھ میں ہے۔ تم کتنے ہی دولت میں آ جاؤ، عہدے اور منصب پا جاؤ، بہت بڑے شخص بن جاؤ، عظیم شخصیت بن جاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں یہ سب عطا کرنے والا کون ہے، یہ سب دینے والا کون ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہی ہے، اور اگر تم نے اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو پھر پتہ نہیں کب اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیزیں چھین لے۔ ہمارے نبی نے جو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیری جو نعمت ہے وہ مجھ سے زائل نہ ہو جائے اور جو یہ عافیت ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اس کے حضور میں سرنگوں رہنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھے آدمی کہ کبھی کسی کو حقیر نہ جانے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاہ مسلم، آدمی کے شرری ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو حقیر جانے۔ تو سب سے بڑی بات کہ زمین پر بڑی نرمی سے چلے، عاجزی سے چلے، منکسر المزاج ہو، اس کا لہجہ شریف ہو، اس کا بات کرنے کا انداز اچھا ہو، لہجے میں اکڑ نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور زمین پر بڑے نرمی کے ساتھ چلنے والا ہو۔ چال ڈھال انسان کے کریکٹر کو اور انسان کے اندر کو طے کر دیتی ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، ذہن کیسا ہے، دل دماغ کیسا ہے، آپ کی چال ڈھال یہ بتا دیتی ہے۔ آگے بتایا گیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب لوگ جہالت پر اتر آئیں، جب لوگ گندی باتیں کرنے لگے، جب لوگ آپ سے ایسی گفتگو کرنے لگے جو آپ کے شاعر شان نہیں ہے، لوگ آپ کی بے عزتی کرنے لگے، لوگ آپ کو حقیر سمجھنے لگے اور آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے لگے، تو پھر تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم بھی اسی سطح پر اتر آؤ، بلکہ تم چپکے سے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے الگ ہٹ جاؤ۔ جب لوگ تمہیں گالیاں دینے لگے، گندا لہجہ، خراب لہجہ، اکھڑ لہجہ اختیار کرنے لگے، تو پھر تم سلامتی کے ساتھ چلے آؤ۔ تم بھی اسی کی سطح پر آ کر اسی جیسی حرکتیں مت کرو، اسی کے جیسا برتاؤ مت کرو، ویسے ہی زبان مت اختیار کرو جیسا کہ سامنے والے نے تمہارے لیے اختیار کر رکھی ہے۔ وہ اس کا کردار تھا، یہ تمہارا کردار ہے، تم اپنی بلند کرداری پر قائم رہو۔ لہذا فرمایا گیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، یعنی وہ اسی لب و لہجے میں، جہالت والے لب و لہجے میں جواب نہیں دیتے۔ یہاں پر جاہلون سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت کرتے ہیں اور جو صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے، شرافت کا لہجہ اختیار نہیں کرتے۔ آگے فرمایا گیا کہ ان بندوں کی صفات یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ تو کتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اور اپنے رب کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں، راز و نیاز میں، سجدہ کرنے میں، قیام میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنا، سجدہ ریز ہو جانا اس موقع پر جب کہ پوری دنیا سو رہی ہے، اور ایک بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے اللہ رب العزت کے لیے وضو کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز میں سورے پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ اپنے ان بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ چیز بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، اپنی عبادتیں پیش کر رہا ہے، اور وہ مہربان آقا، وہ رحمان آقا ان عبادتوں کو اللہ آگے بڑھ کر قبول کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ذراع اس کی طرف آتا ہوں، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قبول کرنے کے لیے، ان کی عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا یہ بندے، ان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔
اٹھتے بیٹھتے وقت یہ اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت ہو یا مسجد سے باہر نکلتے وقت ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت ہو یا گھر سے باہر نکلتے وقت ہو، جو دعائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اذکار ہے، اللہ کے نیک بندے ان کو اختیار کرتے ہیں۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کے اذکار، دعائیں، چھوٹے چھوٹے کاموں پر دعائیں، وہ ان دعاؤں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کے سامنے لٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ رات جب ان کی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ فرائض کے بعد جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد سب سے افضل نماز یہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس کے آگے اور بھی گفتگو ہو رہی ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی جو نیک بندے ہیں ان کی صفات کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔